تو میں اس نصیحت کو بھی دوبارہ یاد کراتے ہوئے آج ایک اور نصیحت کا اضافہ کرنا چاہتا ہوں، اور وہ یہ ہے کہ اپنی بیویوں سے حسن سلوک کیا کرو۔ ایسی بیویاں جو خاوندوں کے ظلموں تلے زندگی بسر کرتی ہیں وہ بے بس اور بے اختیار ہوتی ہیں اور بڑی کرب کی حالت میں ان کی زندگیاں بسر ہوتی ہیں۔ خاوند بدخلق ہو، چھوٹی چھوٹی باتوں کا خیال رکھنا تو درکنار، بد زبانی سے کام لے، تنگیاں دے، تانے دے، اور اس بے غریب کے ماں باپ کو بھی تکلیف دے، آزار دے، پورا آزار باتیں کر کے اس کے دل کو چھلنی کر دے، ایسا خاوند اپنی بیوی کے لیے مسلسل عذاب کا موجب بنا رہتا ہے اور وہ مجبور اور بے اختیار کچھ نہیں کر سکتی۔ اس عید کے وقت اگر کوئی سچا احمدی ہے، میری بات سن رہا ہے، میری بات کا اس کے دل پر اثر ہو سکتا ہے، تو میں اسے نصیحت کرتا ہوں کہ اپنی زندگی میں ایک انقلاب برپا کرے، پھر اسے سچی عید نصیب ہوگی۔ ایک مظلوم لڑکی جو کسی کی بیٹی ہے، کسی کے ناز کی پالی ہوئی بیٹی ہے، کسی اور کے گھر میں جا کر اس کے رحم و کرم پر آ جائے اور اسے ظلم کا نشانہ بنایا جائے، یہ بہت بڑا گناہ ہے، کوئی معمولی گناہ نہیں ہے۔ ایسا شخص اگر باز نہیں آئے گا تو اسے عذاب علیم کی خوشخبری دیتا ہوں، اور میں یقین رکھتا ہوں کہ مرنے کے بعد اس کی زندگی دردناک عذاب میں مبتلا ہوگی۔ اس دنیا میں بھی اگر ہوش آ جائے تو ہوش آنے پر انسان کو بہت تکلیف پہنچتی ہے، لیکن میں یہ دیکھتا ہوں اور بہت سے خطوں سے مجھے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ اس ایسے ظلموں میں صرف خاوند شریک نہیں ہوا کرتے، بلکہ بہت حد تک ساسوں کا قصور ہوتا ہے۔ احمدی مجھے لکھتے ہیں آپ مردوں کو کوستے رہتے ہیں، یا کوسنے کا لفظ تو زیادہ سخت ہے، ان کو ڈانٹتے ہیں، نصیحتیں کرتے ہیں، عورتوں کا خیال نہیں کہ وہ بھی زیادتیاں کرتی ہیں۔ عورتیں کرتی ہوں گی، کرتی بھی ہیں، جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ناشکریاں بھی کرتی ہیں، لیکن ناشکری کے نتیجے میں حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کیا طریق تھا اس کو دیکھو۔ آپ فرماتے ہیں خیرکم خیرکم لأہلہ وانا خیرکم لأہلہ، تم میں سے بہترین شخص وہ ہے خدا کے نزدیک جو اپنے اہل کے لیے بہترین ہو، اور میں نمونہ ہوں بہترین ہونے کا، اہل کے لیے سب سے اچھا میں ہوں۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تو کبھی کسی ناشکری کے نتیجے میں بدخلقی کا مظاہرہ نہیں کیا، بڑے پیار اور محبت کے ساتھ بات سمجھایا کرتے تھے، دعائیں کیا کرتے تھے، اور اس کے نتیجے میں وہ خواتین مبارکہ جو پہلے ہی مقدس تھیں اور خدا کے نزدیک سعادت یافتہ تھیں، وہ کندن بن کر آپ کی صحبت میں چمکی، اور عظیم الشان نمونہ ہمیشہ کے لیے آنے والی خواتین کے لیے چھوڑ گئیں۔ ان کی ناشکریاں شکر میں تبدیل ہو گئیں، ان کو دن بدن یہ احساس بڑھتا چلا گیا کہ اس سے بڑی کوئی خوش نصیبی نہیں ہو سکتی کہ ہم حضرت اقدس محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اخذ میں آئی ہیں۔ بس حضرت کے نمونے کو دیکھیں اور اس سے فیض پائیں۔ اگر ایسا نہیں کریں گے تو میں یقین دلاتا ہوں کہ اس سے آپ کو بہت تکلیف پہنچنے والی ہے۔ وہ خواتین جو صرف خاوند کے ظلم کا نشانہ نہ بنیں بلکہ ساس اور نندوں کے ظلم کا بھی نشانہ بنیں، ان کی عجیب کیفیت ہوتی ہے۔ خوشیوں کے موقع پر بھی ان کو نہیں چھوڑا جاتا، ایسے موقع پر بھی تان دیے جاتے ہیں جن میں ان کا کوئی قصور نہیں۔ ایک لڑکی نے مجھے خط لکھا کہ خدا کے لیے میری دعا کریں، مجھے خدا ایک بیٹا دے دے، 4 بیٹیاں ہیں اور ہر بیٹی کے وقت عذاب میں مبتلا ہو جاتی ہیں، ساس تانے دیتی ہے، نندیں تانے دیتی ہیں، خاوند کہتا ہے کیا جھوٹ جیسی چیز تم ہمارے گھر آ گئی ہو، کیا نحوستیں لے کے آئی ہو، ہماری نسل برباد کر دی، کوئی بیٹا نہیں پیدا ہوا۔ اور یہ نحوستیں جو ہیں یہ وہ ساسیں ہیں، ان کو نحوست سمجھتی ہیں اور نحوست کی تعلیم دے رہی ہوتی ہیں اپنے بچوں کو، تو کیا وہ خود عورت نہیں ہے؟ کیا وہ خود نحوست کا نشان نہیں ہے؟ ایسی ذلیل اور کمینی حرکتیں اگر احمدی معاشرے میں پائی جائیں تو ہم دنیا کو تعلیم دینے کے اہل نہیں ہیں۔ آج مغرب کا معاشرہ عورت کی عزت اور وقار کی بلندی کی باتیں کر رہا ہے، اور اسلام کو اس بات میں تانا دے رہا ہے
کہ اسلام میں عورت کا مقام نہیں. آپ لاکھ تعلیم دیں، اگر معاشرے میں واقعتاً عورت کے لیے عزت اور احترام کا مقام پیدا نہیں کریں گے تو آپ اس لائق نہیں ٹھہریں گے کہ اسلام کا پیغام کامیابی کے ساتھ غیر قوموں کو دے سکے. اور عورت کے ساتھ آپ کا حسن سلوک وہ بہترین معاشرہ پیدا کرے گا جو یہاں موجود نہیں ہے. مغربی قوموں میں عورت کی آزادی کی باتیں ہیں، عورت کی عزت کی باتیں ہیں، اس کے حقوق کی باتیں ہیں، لیکن عورت کے ساتھ جس طرح کھیلا جا رہا ہے، جس طرح عورت کو ایک کھلونا بنایا جا رہا ہے، اور جو کھلونا جب بیکار ہوا وہ بیکار ٹوٹی ہوئی چیز کی طرح ایک طرف پھینک دیا جاتا ہے، اس کے نتیجے میں ان کے خاندانوں میں بڑے دکھ ہیں. نام کی باتیں ہیں آزادی کی، لیکن حقیقت میں عورتیں بڑی مصیبتوں میں مبتلا ہیں. شراب کے نتیجے میں ہی عورتوں پہ جو ظلم ہوتے ہیں وہ ان کی کہانیاں انگنت ہیں اور بہت ہی بڑے دردناک واقعات اس سے رونما ہوتے ہیں. اس لیے میں یہ نہیں کہتا کہ یہ معاشرہ بہت اچھا ہے، مگر جو اچھی باتیں ان میں ہیں وہ لازماً اچھی ہیں. عورت کے وقار کی باتیں کرتے ہیں تو باتیں بہرحال اچھی ہیں، خواہ عمل ویسا ہو یا نہ ہو. جب عورت کو عزت دینے اور احترام کی باتیں کرتے ہیں تو یہ باتیں درست ہیں، مگر اس سے بہت زیادہ یہ باتیں اسلام میں پائی جاتی ہیں. جیسا سلوک عورت سے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ساری کائنات میں سارے انبیاء کی تاریخ جو ہم تک پہنچی ان کو پیش نظر رکھ کر میں کہتا ہوں ایسا سلوک کبھی دنیا میں کسی مرد نے کسی عورت سے نہیں کیا. یہ ہمارے لیے نمونہ ہے. اس سلوک کو اپنے گھروں میں جاری کریں تو پھر آپ کو حقیقی عید نصیب ہوگی، ورنہ بڑے درد میں مبتلا ہوں گے. میں نے عمر بھر یہی کوشش کی کہ مجھ سے کوئی ظلم سرزد نہ ہو، کوئی ناجائز تکلیف نہ پہنچی ہو، لیکن اپنی بیوی کی بیماری میں فلم کی طرح ساری زندگی کے ایسے واقعات میری آنکھوں کے سامنے آتے رہے جنہیں میں سمجھتا ہوں کہ دانستہ یا نادانستہ، جائز یا ناجائز طور پر میں ان کے لیے دکھ کا موجب بنا. بے اختیار بار بار استغفار کرتا رہا. میرے لیے مشکل یہ تھی کہ میں ان سے معافی نہیں مانگ سکتا تھا، کیونکہ مجھے ڈر تھا کہ اس سے وہ سمجھیں گی کہ میرا وقت قریب آ گیا ہے. عام طور پر وقت قریب آنے پر معافیاں مانگی جاتی ہیں، اس لیے خدا سے معافی مانگتا رہا کہ خدا جو کچھ بھی وقت گزر گیا، اگر میری طرف سے کوئی زیادتی ہوئی ہے تو مجھے معاف فرما دے، اور ان کی روح کو تحریک فرما کہ یہ مجھے معاف فرما دیں. اگر ان کی طرف سے کوئی زیادتی ہوئی ہے تو خدا کی قسم میرے دل سے سب داغ مٹ چکے ہیں اور میں کلیتاً راضی ہو کر ان کو رخصت کرنے والا ہوں. یہی دعائیں تھیں جو مجھے بے چین رکھتی رہیں، اور اس دوران مجھے ان مظلوم عورتوں کا خیال آتا رہا جن کے خاوند ابھی بھی غفلت کی زندگی بسر کر رہے ہیں. ان کو احساس ہی نہیں کہ وہ کس حالت میں اپنی عورتوں سے سلوک کرتے ہیں. اور میں نے سوچا کہ میں اس عید کے تحفے کے طور پر یہ نصیحت ضرور احمدیوں کو کروں گا کہ خدا کے لیے اپنے معاشرے کو جنت نشان معاشرہ بنائیں. سچی عید تبھی ہوگی جب آپ کا سلوک اپنی بیویوں سے ویسا ہی ہوگا جیسے حضرت اقدس محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سلوک تھا. اس لیے آج اگر آپ اس غم میں میرے شریک ہیں، آپ اگر تعزیت کے خط لکھنے کی سوچ رہے ہیں، تو میری سب سے بڑی تعزیت یہ ہے کہ مجھے جماعت کی طرف سے یہ تسکین ملے، یہ خوشی کی خبر نصیب ہو کہ ہمارے مرد ہماری عورتوں کے لیے نرم گوشے اختیار کر چکے ہیں، اپنے گھروں کو جنت بنانے کا تہیہ کیے ہوئے ہیں، ان کی غلطیوں سے عفو اور درگزر کرنے والے ہیں، ان کو سچے شکر کی پیار اور محبت سے تلقین کرنے والے ہیں، اور سختی کی ساری باتیں جو ہمارے گھروں میں رائج ہو چکی ہیں انہیں یک قلم موقوف کر دیا جائے. خدا کرے یہ عید ہمیں نصیب ہو. تو میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ اسلام کی فتح کی عید بھی اس عید کے ساتھ گہرا تعلق رکھتی ہے. اگر احمدی معاشرہ گھروں کو جنت نشان بنا دے گا تو خدا کی قسم آپ ضرور غالب آئیں گے، اور دیر کی بجائے جلد غالب آئیں گے، کیونکہ یہی وہ عملی نمونہ ہے جس کی آج دنیا منتظر ہے، اور سوائے احمدی گھروں کے کسی اور گھر سے ان کو نصیب نہیں ہو سکتا. اللہ ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے. آخر پر میں ایک معذرت